تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، جمالیاتی تنقید کے سلسلے میں آج کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمالیاتی تنقید کا اقداری نظام ہے کیا، اور اس سے بھی پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلاسیکیت ہے کیا، یا کلاسیسزم جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور پھر رومانویت جس کے درمیان میں، یعنی کلاسیکیت اور رومانویت کے درمیان میں فریڈرک شلیگل نے امتیاز قائم کیا تھا، اور ان دونوں کے تخصصات کی وضاحت بھی کی۔ تو ہم سب سے پہلے جمالیاتی اقدار تنقید کے اقداری نظام کی طرف آنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلاسیکیت کیا ہے۔ کلاسیکیت رومانویت کی طرح ایک کثیر التعبیر اصطلاح ہے، یعنی اس کی تعبیر کئی طرح سے کی جا سکتی ہے، جسے کبھی محض زمان تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور کبھی مکان کی تخصیص کی روشنی میں اس کے مفہوم کی حدیں متعین کر دی جاتی ہیں۔ کبھی اسے فضیلت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور کبھی طنز و تحقیر کے ساتھ اس کی تعریف کی گئی ہے۔ غلط فہمیوں میں اضافے کا اندیشہ اس وقت فزوں ہو جاتا ہے جب اس کا مطالعہ رومانویت کی ضد اور رد کے طور پر کیا جاتا ہے، اور ایک کے مقابلے پر دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ علم و ادب میں کلاسیکیت سے ہماری مراد محض قدامت نہیں ہوتی، اگرچہ قدامت اس کی بہت سی صفات میں سے ایک ہے، کیونکہ واضح اور کم واضح یا چند مقبول عام اور مجدد خصوصیات کی بنیاد پر اکثر مؤخر و موجود زمانوں کی بہت سی تحریروں، تصنیفات اور فنی شہپاروں کو بھی کلاسیک کا درجہ دیا گیا ہے۔ بالعموم کلاسیکی ادیبوں کے طرز نگارش میں استعمالات زبان کے چند خاص طریقوں، مخصوص اصول شعریات کی پابندیوں، نیز فنی مفاہموں اور ہے تو تکنیک کے بعض قاعدوں کی سختی کے ساتھ پیروی ملتی ہے۔ یونانی اپنے اسالیب و اظہار میں تبازاد اور تخلیق کار تھے، کیونکہ ان کے سامنے نہ تو ان کے قداماء کے کمال آفرین نمونے تھے، اور نہ انہیں دوسری غیر زبانوں کے ادب و فن کی پیروی قبول تھی۔ مختلف مقامی بولیوں میں لوک اور زبانی روایت، اسطورہ اور فداکارانہ مخاطراتی قصوں، نیز فلسفے اور منطق کی غیر منضبط اور زبانی روایتوں کا ایک ایسا ذخیرہ ضرور موجود تھا جو ان کے لیے تصورات و مفاہیم کے منابع کا حکم رکھتا تھا۔ ان ذخائر کی قبائلی اور شوریدہ سر روح کو انہوں نے تہذیبی ارتکاز اور دامیت عطا کر کے بشریات عالم کے لیے ادب و آداب حیات کا ایک گراں قدر باب وا کر دیا، جس کی مثال ایک لازوال سرچشمہ ادب و فن اور ایک مسلسل تربیت گاہ دانش و بینش کی تھی۔ جمالیاتی تنقید کا اقداری نظام۔ جمالیاتی تنقید کا اقداری نظام، ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیکیت کیا ہے اور رومانویت کیا ہے، اور کلاسیکیت اور رومانویت کے مابین حد امتیاز ہے، کھینچی جا سکتی ہے یا نہیں، جس طرح فریڈرک شلیگل نے ان دونوں اصطلاحات کے درمیان یا ان دو نظام اقدار کے درمیان امتیاز کیا ہے۔
اور دونوں کے تخصصات کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی ہے. ہم کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا جمالیاتی تنقید نے اردو تنقید کو کس حد تک متاثر کیا، اور پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مغرب کی جمالیاتی تنقید اور بر صغیر میں اردو انتقاد و ادبیات کے مابین انسلاکات کیا ہیں، اشتراکات کیا ہیں، کیا معدود چند اشتراکات ہیں یا زیادہ اشتراکات ہیں. اور پھر ہم ایک اور سوال کا جواب دیکھنے کی کوشش کریں گے، تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اردو میں حلقہ ارباب ذوق کے زیر اثر تنقیدی رجحان نفسیاتی تنقید کی جانب رہا، جس کی نمایاں ترین مثال میرا جی کا تنقیدی کام اور ان کا رجحان ہے. دیکھیے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرا جی ایک ادبی فن پارے کو کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تفہیم کس انداز سے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے جس ٹول کو استعمال کیا وہ وہی ٹول ہے جو سگمنڈ فرائیڈ نے استعمال کیا یا جس کے وہ بنیاد گزار ہیں، یعنی نفسیاتی تنقید، سائیکو اینالیٹیکل کریٹیسزم. اور پھر ایک اور سوال، مغربی یا مغرب میں جمالیاتی تنقید کی جانب مغربی اہل قلم کا رجحان. دیکھیے مغرب میں جو اہل قلم جمالیاتی تنقید کے سلسلے میں یا اس کی آئیڈیالوجی کے سلسلے میں یا اس کے نظریات کے سلسلے میں لکھنے والے ہیں، ان میں نمایاں نام کانٹ، ہیگل اور پھر ورڈزورتھ، ٹی ایس ٹی کولریج، کروچے، شیلی وغیرہ. اور اردو میں جب ہم آتے ہیں تو اردو میں ہمارے یہاں ایک ممتاز رومانوی فکشن رائٹر، خاص طور سے افسانہ نگار، کہانی کار سجاد حیدر یلدریم، پھر ان کے بعد مہدی افادی، ان کے بعد عبد الرحمن بجنوری اور نیاز فتح پوری، اور ہم ایک اور نہایت اہم نام مجنو گورکھپوری اور معدود چند اور نام بھی ہیں جنہوں نے اردو میں جمالیاتی تنقید کے اقداری نظام کے سلسلے میں کام کیا. یعنی مطلب آپ ایک فن پارے کو اسیس کرتے ہیں، آپ اس فن پارے میں حسن کی تلاش کرتے ہیں اور وہیں سے آپ ایک ایسا ایلیمنٹ جس کا آپ کو شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے بحیثیت نقاد کہ کیا یہ لطف و انبساط کی کیفیت پیدا کرتا ہے، کیا اس میں حسن کے عناصر ہیں، یعنی تخلیق میں، ادبی فن پارے میں. تو ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم کلاسیکیت کو اور رومانویت کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جمالیاتی تنقید کے اقداری نظام کی طرف آئیں گے. دوسری صدی عیسوی میں اہل روم کلاسیک سے محض اول درجے کا مصنف مراد لیتے تھے، اور ان کے نزدیک یونانی مصنفین اور ان کے شاہکار استفاضہ کا بہترین سرچشمہ تھے. اہل روم کے نزدیک یونانی شعریات اور فن کے پس پشت جو بصیرت برسر کار ہے وہ تخلیقی، صحیح اور مستند ہے. اہل روم نے یونانی بصیرت کا اثر ہی قبول نہیں کیا بلکہ پوری تمانیت اور خوش طبعی کے ساتھ اس کی پیروی بھی کی. سنیکا کے بیشتر علمیے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 4 قبل مسیح سے لے کر 65 حضرت مسیح کی پیدائش کے بعد تک کئی معروف ترین یونانی علمیوں کے بنیادی خیال پر استوار ہیں. سینیکا کا اثر کئی ایلزبیتھ عہد کے علمیوں پر نمایاں دیکھا جا سکتا ہے. ورجل کے لیے ہومر کے رزمیے فن کے گراں قدر نمونوں کا سلسلہ
وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہوریس کی آرٹس پوئٹیکا اصلاً ارسطو کی شعریات ہی کی توثیق ہے. 15ویں اور 16ویں صدی میں کلاسیکی ادب و علوم کی طرف دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے. 16ویں صدی ہی میں اراسمس، جن کا تعلق اطالیہ سے تھا، ایسے دانشور کلاسیکی علوم و ادبیات کی تعلیم کی پرزور وکالت کرتے اور ان کا درجہ دیگر ادبیات سے ممتاز قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارسطو کی شعریات بالخصوص ڈرامائی اصولوں کا اثر کسی نہ کسی صورت میں 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے اواخر تک برقرار رہا. اسی طرح المیہ اور رزمیہ کے تعلق سے اس نے جو تصورات قائم کیے تھے انہیں بڑی حد تک اور عرصہ دراز تک غیر مبدل سمجھا جاتا رہا. یعنی ان تصورات کے بارے میں یہ جانا جاتا رہا یا یہ تصور کر لیا گیا کہ وہ نظریات قائم بذات ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ قائم بذات نہیں تھے. ان ادوار میں امیٹیشن کا تصور بحث کا ایک مستقل موضوع تھا، جس کی تعبیر میں متضاد پہلو بھی نمایاں رہے. اسی طرح تثبیت کا جوہر کلاسیکی محسنات فن میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے. زبان و بیان اور کردار و عمل میں جمالیاتی نظم و تناسب، بلحاظ فکر و فضا ہماگیر شائستگی اور الویت تمام مشتملات ہے تو ساخت میں معقول ربط و انسلاک وغیرہ معایر اور اقدار تصور تثبیت کو جامع ہیں. وحدت ثلاثہ، 3 یونٹیز، تزکیہ نفس، کیتھارسس، شعری اصناف، پوئٹک جسٹس اور ہیرو وغیرہ کے تصورات کی ترتیب کے پیچھے، تراکیب کے پیچھے بھی تثبیت کا حاکمانہ تصور ہی کار فرما ہے. ارسطو اور بالخصوص ہوریس نے اسے اعلیٰ درجے کی تصنیف کی ایک اہم خوبی گردانا ہے. نشأت ثانیہ کے دوران اور اس کے بعد بھی تثبیت کو ایک مسلمہ اسلوبی اور تکنیکی قدر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اگر ایسی بھی کئی مثالیں ہیں جب اس سے انحراف بھی کیا گیا ہے، بالخصوص ان صورتوں میں جب کسی ایک ہی ڈرامائی ہیئت میں المیہ اور طربیہ کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے. ٹریجک کامیڈی کی قدیم ترین مثالوں میں پلاٹس، یوریپیڈیز کے فن پارے اور ڈیوڈھارے تک ایسے ڈراموں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے جن میں آخری طربیہ جز کے علاوہ پورا ڈرامہ المیہ سے عبارت ہے. نو کلاسیکیوں نے اس قسم کی ڈرامائی تکنیک کو بنظر استحسان نہیں دیکھا ہے. کلاسک کے پرستاروں کے نزدیک جو صحیحیت کے خلاف ہے مذموم بھی ہے اور واحدہ شکن بھی. ورڈزورتھ کا شعری یعنی پوئٹک ڈکشن اور نشأت ثانیہ کے بعد تصور ہیرو بھی کلاسیکی تصور تثبیت کے عین منافی ہے. دیکھیے، کلاسیکیت کا تصور اس کے چند ایک ایلیمنٹس جو ہیں وہ مزید آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جذبہ اور تخیل آزادی کے نام پر گمراہی ہے. اب یہ کس نے کہا؟ یہ نو کلاسیکیوں نے جن قواعد و ضوابط کو ترجیح دی
ان میں ایک شق یہ ہے کہ جذبہ اور تخیل آزادی کے نام پر گمراہی ہے، تعقل، تعدیل، ہم آہنگی اور توازن کو نہیں، صحت و صحیح کو بھی جامع ہے۔ پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ شاعری تخلیق کے بجائے فن ہے، آرٹ ہے، جو حیات کے کڑے اصولوں کے ماتحت پائے تکمیل کو پہنچتی ہے اور اپنی الوہیت کو قائم کرتی اور اپنی تثبیت کے جوہر کا تحفظ کرتی ہے۔ اسی طرح حسن کی سب سے بڑی خوبی اس کا جوہر صداقت ہے، اسی طرح فن کی سب سے بڑی قیمت اس کی سرشاری تک رسائی میں مضمر ہے۔ اچھا، اسی طرح انسانی یعنی ہیومن نیچر کے دائمی عناصر کی امیٹیشن ہی اصل فنکاری ہے، اور اسی طرح ہر صنف کی اپنی علیحدہ سے پہچان ہے، اس لیے انہیں ان کی انفرادی خصوصیات کی روشنی ہی میں قبول کرنا چاہیے۔ انہیں ایک دوسرے میں خلط ملط کرنے کی روش عقل و اصول کے منافی ہے۔ دیکھیے، کلاسیکیت اور رومانویت دونوں اصطلاحات کو اپنے تعبیری معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ بعض ناقدین نے اپنے تعصبات کے مطابق ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے۔ خیر، ان دونوں اصطلاحات کے درمیان میں ایک خط تنسیق کھینچنے والے مفکر فریڈرک شلیگل نے کلاسیکیت اور رومانویت کو بہرحال ایک دوسرے کی ضد کے طور پر لیا، اور اس کے بعد فریڈرک شلیگل کے بعد اسٹیل نے اسے قطعی نظریے میں بدل دیا اور کلاسیکیت کو ناپسندیدہ ٹھہرایا۔ اب دیکھیے، کلاسیکیت کے جو تخصصات ہیں ان میں حقیقت پسندانہ معمول ہے، مطابق با معمول عمومی، صلابت آمیز و پخت، اور اس کا کمپریہنسو اینڈ کمپلیٹ ہونا، اس کا مرتب و متوازن ہونا، اور اس کا کسی ضابطے کا پابند ہونا، اور مرکز کی طرف متوجہ ہونا یا مرکز پر یقین رکھنا، اور پھر محدود ہونا، جامد و ساکن ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمالیاتی تنقید سے جڑے ہوئے سوالات کیا ہیں اور جمالیاتی تنقید ہے کیا۔ اگر ہم مغرب کے تناظر میں دیکھیں تو کانٹ نے عقل نظری اور ارادے کے درمیانی خلا کو پانے کے لیے جمالی حس کا سہارا لیا، جو عقل اور ارادے کی درمیانی کڑی ہے۔ عقل حقیقت کی متلاشی ہے، انسان کا ارادہ خیر کا متلاشی ہے، اور جمالیاتی حس حسن کی متلاشی ہے۔ حسن محض ذہنی ہے اور اس کا وجود صرف جمالیاتی حس میں ہے۔ کانٹ نے حسن کو معروض کی بجائے سبجیکٹ کی نظر کا کرشمہ قرار دیا، لیکن اس خوبصورتی یا حسن کا ادراک لباس مجاز کے بغیر ممکن نہیں۔ شاعری حس اور فکر کا امتزاج ہے، وہ منطقی تصورات کے لیے ایک حصی نقاب ہے۔ لیسنگ نے بھدی چیزوں کو فنون لطیفہ کا موضوع ماننے سے انکار کیا تھا۔ کانٹ انہیں بھی موضوع مان لیتا ہے، کیونکہ فنون لطیفہ کا کام محض حسن کو پیش کرنا نہیں بلکہ چیزوں کو حسین انداز میں دکھانا ہے۔ کانٹ کے نزدیک حسن کاری کے لیے حس، امیجینیشن اور ذوق درکار ہیں۔ کانٹ نے حسن کی 4 باؤنڈریز کا تعین کیا ہے:
وہ اس درجہ بندی یا حد بندی میں ماورائیت کی سطح کو چھو لیتا ہے اور راستے کی دشواریوں، راستے کی انٹریکیسیز کے ساتھ الجھتا رہا۔ شولر نے کانٹ کی تصحیح کی اور کہا کہ حسن، خوبصورتی، جمالیات ذہنی نہیں بلکہ خارجی ہے۔ خارجی ان معنوں میں کہ وہ دکھائی دیتا ہے، یعنی ایک بات یہ کہ وہ فن پارہ یا وہ پیکر یا وہ منظر یا وہ گوشت پوست کا انسان یا کوئی عمارت یا مظاہر فطرت، کیا ان میں خوبصورتی ہے؟ اگر ہم خارجی کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مظاہر کائنات یا مظاہر فطرت میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے ظاہر ہے وہی خارجی چیز ہے۔ وہ نظام قدرت میں یعنی نظام کائنات میں، کائنات کے وسیع و عریض نظام میں خوبصورتی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، حسن زندگی ہے۔ یہ زندگی جسمانی نہیں بلکہ غیر مادی کیفیت کا نام ہے، اور یہ بھی نظام کائنات میں موجود ہے۔ فنون لطیفہ مادے کو لطیف شکل دے دیتے ہیں اور اس طرح نیچر پر فتح پا لیتے ہیں، نیچر کو تسخیر کر لیتے ہیں اور عقل و اخلاق کی قدغنوں سے اوپر اٹھاتے ہیں، عقل و اخلاق کے جکڑ بند سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ شولر کے نزدیک اخلاقی تبلیغ حسن کاری کی دشمن ہے۔ فٹشے نے جمالیات کو اخلاقیات میں باندھنا چاہا، شیلنگ نے انا کی مدد سے اور ہیگل نے تصور مطلق کے ذریعے شولر کی تائید کی۔ ہیگل کے یہاں فنون لطیفہ، آرٹ، تصور مطلق کے عرفان کی سب سے ادنا مثال ہے، سب سے چھوٹی مثال ہے یا سب سے چھوٹی منزل ہے یا سب سے کم ترین درجہ ہے، لیکن وہ اسے فلسفے اور مذہب کے ساتھ تصور مطلق کے عرفان کی ایک منزل ضرور تسلیم کرتا ہے۔ اس کے مطابق آئیڈیالوجی کا، تصور کا مادے میں اتر آنا ہی حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ ہیگل کے برخلاف شوپنہاور آرٹ کو تمام ذہنی فتوحات کا کمال مانتا ہے۔ وہ آرٹ کو ذہنی تسخیرات کی معراج تسلیم کرتا ہے۔ یہ نقطہ عروج ہے کیونکہ اس میں خالص فکر وہ اظہار ہے جو اندھے اور احمقانہ ارادہ زندگی پر قابو پا لیتا ہے، اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس پر اختیاری انداز سے فتح پا لیتا ہے۔ آرٹ میں کارفرما اس خالص فکر کو، اس خالص تھاٹ کو وہ وجدان سے تعبیر کرتا ہے، جو زمان و مکان کی اشیاء، مظاہر، عناصر کی حیات کو بدل کر سکون بخش بنا دیتے ہیں، فرحت افزا بنا دیتے ہیں۔ گویا فنون لطیفہ شر سے بچنے کے لیے پناہ گاہ اور قنوتیت سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں کہ خود فلسفے میں حسن کا تصور سٹیگننٹ نہیں ہے، وہ متحرک ہے، بدلتا رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ آرٹ اور لٹریچر کی ماہیت و افادیت کے متعلق رائے بھی بدلتی رہتی ہے۔ ان نظریات نے اپنے زمانے کے ادب کو بھی بدلا اور تنقید کی نئی اقدار کا بھی تعین کیا۔ عام طور پر حسن کو سبجیکٹو مانا جاتا ہے یا مانا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا واضح اصول متعین نہیں کیا جا سکا جو ادب کی جمالیاتی قدر کو آبجیکٹو یا آبجیکٹیوٹی کے طور پر سمجھ سکے۔ جمالیاتی تنقید عام طور پر
ماورائیت اور عینیت، موضوعیت اور وحدت الوجودی تصور کے زیر اثر ادب کی مقصدیت، افادیت اور اس کے سماجی عمل سے مفر کی راہ اختیار کرتی ہے۔ جہاں اقرار ہے وہ بھی اتنا مبہم ہے کہ اس سے لٹریچر اور زندگی کے رشتے پر زیادہ روشنی نہیں پڑتی کہ ادب اور زندگی کے درمیان میں رشتہ کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوتی یا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ جمالیاتی تنقید کا مخصوص اسکول آف تھاٹ کن حالات میں پیدا ہوا؟ جمالیاتی آئیڈیالوجی نے جن عناصر کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تنقید کے اس اسکول آف تھاٹ کے پیدا ہونے میں، یعنی تنقید کے اس موجودہ جمالیاتی تنقیدی نظام کے پیدا ہونے یا اس اسکول آف تھاٹ کے پیدا ہونے میں کسی نہ کسی طرح مدد دی ہے۔ یعنی اس سے مراد جمالیاتی تنقید کا اقداری نظام ہم جس کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے مذکورہ پس منظر کا سرسری جائزہ تو لینا بنتا ہے۔ یورپ میں رومانیت کی جو تحریک چلی اسے فرانس کے دانشوروں نے، فلسفیوں نے جنم دیا، ایک ڈائریکشن دی، لیکن یہ محض ذہنی تحریک نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ذہن تک محدود تھی، انسانی ذہن تک محدود تھی، بلکہ یورپین معاشروں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا تھا۔ سائنسی نقطہ نظر اور سرمایہ دارانہ نظام کے امکانات، مطلق العنانیت کے بوجھ تلے کچلی ہوئی انفرادیت اور سویلائزیشن کے غیر صحت مند اور مصنوعی پن نے ایک انقلاب کو انسانی اذہان میں پیدا کیا جو روسو کے یہاں فطرت کی طرف مراجعت کا نعرہ بنا۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ جس طرح روسو فطرت کی جانب رجوع کرنا چاہتا ہے تو انسان اتنے ارتقاء کے مراحل طے کر کے کیا پیچھے کی طرف جا سکتا ہے؟ جس طرح اقبال نے کہا تھا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ ظاہر ہے کہ پیچھے کی طرف گردش ایام کا دوڑنا اقبال کے نظام اقدار میں بھی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور اقبال اس پورے فلسفے کو نہایت باریکی کے ساتھ سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اس کو الیبوریٹ کیا ہے، مگر تخلیقی سطح پر۔ دیکھیے، جہاں تک روسو فطرت کی طرف مراجعت کی بات اس نے کی، اس نعرے نے نیچر سے قربت اور نیچر سے ہارمنی کے رجحان کو پیدا کیا، ایک ایسے ٹرینڈ کو پیدا کیا کہ نیچر کی طرف جو ہے وہ انسان کا ریوائول ہو یا نیچر کی طرف انسان رجوع کرے۔ یہ وہ فکر تھی یا یہ وہ تصور تھا یا یہ وہ خیال تھا یا یہ وہ بات تھی جو رومانی تحریک کے کارواں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اور دوسری طرف انقلاب فرانس نے ایک نئی دنیا کی ابھرتی ہوئی قوت کو جو زمین کے سینے سے لاوا بن کر ابھر رہی تھی ادب اور فنون لطیفہ کی دنیا میں شدت سے محسوس کروایا۔ 18ویں صدی میں کلاسیکیت کی سخت جکڑ بندیوں کے خلاف، سخت حدود و قیود کے خلاف، جس نے حسن کو چند ضابطوں، چند تصورات اور چند قاعدوں میں محصور کر رکھا تھا، مقید کر رکھا تھا، اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور حسن کا ایک ایسا تصور پیدا ہوا جسے حسن کا آزاد تصور کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ
حسن کا آزاد تصور فریڈم آف انٹلیکچوئلزم کے نتیجے میں یا انٹلیکچوئل فریڈم کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور مذکورہ تصور انسانی ذہنوں میں پیدا ہونے لگا۔ یہ بغاوت دو سطحوں پر دیکھنے کو ملتی ہے، ایک تو اقلیت کے خلاف بغاوت، اور دوسرے اقلیت کے ساتھ ساتھ یہ بغاوت جو ہے وہ کلاسیکیت کے خلاف بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ رومانیت بجائے خود خلاف اقلیت یعنی اینٹی انٹلیکچوئلزم یا ارریشنلزم کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس عہد میں پہلی بار ادب کی تنقید کو فلسفے کی سطح پر لانے کا ایک عمل دیکھنے کو ملتا ہے، اور مذکورہ فلسفے کی بنیاد میں جمالیاتی خیالات کو بنیادی اہمیت حاصل رہی۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں نے اس تحریک کو سبلائم تک پہنچایا۔ ہاں، اس دور کے شاعروں اور مصنفین سے بحث کی گنجائش نہیں۔ اس دور کے اکثر مصنفین ایستھیٹک ویلیوز کی طرف رجحان رکھتے تھے، یا ان کا انکلینیشن جمالیاتی اقدار کی طرف تھا، اور حسن کو نیچر اور مظاہر فطرت میں جاری و ساری دیکھتے تھے۔ وہ فن میں اسی حسن کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ جذبے کی شدت، عقل پر جمالیاتی حس کی فتح اور حوصلے کی قوت کا عہد تھا۔ یہاں صرف کیٹس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، جس سے صحیح سمت میں ادب میں جمالیاتی اقدار کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے یعنی کیٹس نے اپنے زمانے کے لٹریری ٹرینڈ کو درج ذیل الفاظ میں، یعنی مطلب ان الفاظ میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یعنی مطلب ایک چھوٹی سی لائن ہے جسے ہم کہتے ہیں اسی کے الفاظ میں کہ حسین چیز ابدی مسرت ہے۔ یہ انورٹڈ کوماز میں ہے۔ ظاہر ہے کہ کیٹس اس کا خالق ہے، اور پھر آئندہ زمانے کے جمالیاتی رجحان کو اپنے مذکورہ قول سے اس نے ایک واضح ڈائریکشن دی۔ کہا کہ حسن صداقت ہے اور صداقت حسن، اور یہ وہ سب کچھ ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ کیٹس ہی کے الفاظ ہیں انورٹڈ کوماز میں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ جمالیاتی اقدار پر توجہ یہیں سے مرکوز ہونے لگی، اور بعد میں سب نے کیٹس ہی کو اپنا قائد مانا، اپنا رہبر تسلیم کیا۔ اچھا دیکھیے، کیٹس سے مذکورہ اسکول آف تھاٹ تک، یعنی ادب برائے ادب یا فن برائے فن کا وہ تصور منظر عام پر آیا جس میں جمالیاتی اقدار ہی کو اساسی اہمیت کا حامل تصور کیا گیا۔ والٹر پیٹر نے رسکن کی اخلاقیات کے سامنے خم ٹھونک کر اس کا مقابلہ کیا، یعنی نظریاتی بنیاد پر اس کی مخالفت کی، اور لذت کے حصول ہی کو آرٹ قرار دیا۔
مذکورہ نظریے کی ابتدا تو فرانس کی مصوری کی تحریکوں سے ہوئی تھی، مگر والٹر پیٹر نے اسے ادبی تنقید کا، لٹریری کریٹیسزم کا ایک منفرد اسکول آف تھاٹ بنا دیا۔ اس کے نزدیک بنیادی اہمیت اس تاثر کی تھی جو کسی فنی تخلیق کا حسن انسانی اذہان میں پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نقاد کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ مذکورہ تاثر کو سمجھے اور اسی تاثر کو سمجھنے کے بعد اس کی تفہیم کے عمل کو قاری کے سامنے رکھے۔ اب یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثراتی تنقید ہے۔ دیکھیے، جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید، ان کے ڈانٹے جو ہیں وہ آپس میں بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جمالیاتی تنقید نے جس اسکول آف تھاٹ کا دوسرا نام تاثراتی تنقید ہے، مذکورہ تحریک میں ایک طرف مصوری کے تاثراتی، نو تاثراتی اسکول آف تھاٹ پیدا کیے، کیونکہ یہ سب حقیقت کو فنی طریقے سے پیش کرنے کے قائل ہیں اور خارج یا خارجی زندگی ہی سے حسن تلاش کر کے اس کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ جو علامت نگار ہیں اور سریلسٹ بھی، جو علامت کو آرٹ کی ذہنی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی پیشکش پر زور دیتے ہیں، بیک وقت حقیقت نگار بھی ہیں اور جمالیات پرستی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ والٹر پیٹر کے ساتھ آسکر وائلڈ بھی مذکورہ اسکول آف تھاٹ کا نہ صرف ماننے والا ہے بلکہ اس کا مبلغ بھی ہے۔ اب دیکھیے، 20ویں صدی کی ابتدا میں جن فلسفیوں نے جمالیات کو نئے انداز سے پیش کیا یا نئی جہت سے ہمکنار کیا، ان میں نہایت اہمیت کے حامل کروچے کا نام شامل ہے۔ کروچے کی اہمیت ایک لحاظ سے یوں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایکسپریشنزم کا پائنیئر تھا، اظہاریت کے تصور کا بانی تھا۔ کروچے نے اظہار کے حسن پر ہی سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ وہ علامت نگاروں یعنی سمبولسٹس کی داخلیت کا ہم نوا ہے اور ہیت پرستوں یعنی فارملسٹس کے ساتھ ساتھ آرٹ کو ہیت کے مترادف تسلیم کرتا ہے۔ کروچے کے خیالات نے مغربی تنقید میں ان نئے میلانات اور ان نئے رجحانات کو تقویت دی اور جمالیاتی یا ہم اسے ہی تاثراتی تنقید کہہ لیتے ہیں کو بڑی حد تک تقویت دی۔ کروچے کے مطابق حسن اشیاء میں نہیں بلکہ وجدان میں ہے۔ وجدان ہی حسن کی قدر کا مبدا ہے، سرچشمہ ہے، بلکہ حقیقی سرچشمہ ہے۔ اس کے نزدیک ایک فنی تخلیق، کروچے کے نزدیک ایک فنی تخلیق دراصل بصیرت اور وجدان اور پیور امیجینیشن کی پروڈکشن ہے، اس کی پیداوار ہے یا اس کا نتیجہ ہے۔ یہ انسانی روح کی بنیادی منزل ہے، اسی پر اخلاقی اقدار، معاشی صورتحال اور منطق کی عمارت استوار ہے۔ کروچے حسن کو مادی حقیقت نہیں تصور کرتا، کیونکہ
اشیاء و عناصر کا طبعی، حیوانی اور فطری پہلو جمالیات کی حدود سے کم ترین ہے۔ کروچے کے مطابق ایک اور بات کہ آرٹ کو منطق، حقیقت اور غیر حقیقت، صداقت اور جھوٹ کے سوالات سے کوئی علاقہ نہیں ہے، اور اس کے نزدیک ایک اور بات کہ آرٹ کو افادیت بالذات کے مسائل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک اور بات کرتا ہے کہ آرٹ کو اخلاق سے بھی کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ایک طرح سے، ایک لحاظ سے کروچے فن کو محسوس اور مادی پہلوؤں سے بے تعلق کر کے کیا کرتا ہے؟ ابلاغ کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو بغیر مادی وسائل کے ممکن ہی نہیں۔ اسے مواد اور ٹیکنیک کے سوالات سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں وہ جمالیاتی تصور ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمالیاتی تنقید نے اردو تنقید کو کس حد تک متاثر کیا، یا اردو تنقید پر کس قدر اثرات مرتب کیے۔ جمالیاتی تنقید کے جدید مغربی میلانات و رجحانات کو اردو میں جس اہم نقاد نے متعارف کروایا، اس کا نام مجنوں گورکھپوری ہے۔ مجنوں گورکھپوری کی تحریروں پر آغاز میں کروچے کے اثرات نمایاں انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن آگے چل کر وہ سماجی تنقید کے پیشرو بن گئے۔ اردو کی تاثراتی تنقید میں نہایت اہم نام فراق گورکھپوری کا ہے، جنہوں نے اردو تنقید کو نئی جمالیات کے ساتھ ہی تاثراتی تنقید کے اچھے نمونوں سے مالا مال کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تھوڑی سی بات جدلیاتی مادیت یا مارکسی نظریے کی بھی کرنا یہاں ضروری ہے، کیونکہ فراق گورکھپوری مارکسی نظریے اور جدلیاتی مادیت کی طرف بھی رجحان رکھتے تھے۔ تو مارکس نے ہیگل کی جدلیات کو جو تصور مطلق تک پہنچا کر اپنا عمل ختم کر دیتی تھی اور سر کے بل کھڑی تھی، بقول خود اس کو، یعنی اس نے کہا کہ میں نے جو سر کے بل اوندھی کھڑی تھی اس کو میں نے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ یعنی مارکس نے کیا کیا؟ ہیگل کی جدلیات کو منقلب کر دیا۔ مارکس سے پہلے جو تعبیرات کی جاتی تھیں یا تعبیرات کا یا تجزیات کا عمل تھا، وہ مابعد الطبیعیات کی طرف زیادہ سروکار رکھتا تھا۔ مارکس نے جدلیات کے اصول کو تو مانا تسلیم کیا، لیکن اس کی تعبیر مادیت کے اعتبار سے کی، مادے کے ساتھ اس کا انسلاک کر کے کی۔ مارکس نے یہ باور کرایا کہ اصل حقیقت مادیت ہے یا مادہ ہے، اور شعور اس کی ارتقائی شکل ہے۔ مادہ شعور سے وجود، وجود تصور سے اور عمل فکر سے پہلے ہے۔ یعنی مادہ شعور سے ہے، وجود تصور سے ہے اور عمل فکر سے پہلے ہے۔ یہ ارتقاء جدلیات کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے حسن مادے اور وجود اور عمل میں ہے، شعور، تصور اور فکر حسن کو یہیں سے مستعار لیتے ہیں۔ یعنی حسن کو یہاں مارکس نے معروضی قرار دیا ہے۔ وہ بعد میں سبجیکٹو صورت اختیار کر لیتا ہے۔
مارکس کے نقطہ نظر کے مطابق، مارکس کی آئیڈیالوجی کے مطابق محنت اور پروڈکشن کی تقسیم ہمارے سماج کے بنیادی عناصر میں سے ہے۔ اقتصادی ضروریات ہی سماج کی نئے سرے سے تشکیل کرتی رہتی ہیں، یہی سماج کی بنیاد استوار کرنے والی ہیں۔ یعنی مارکس اقتصادی ضروریات پر زور دیتا ہے یا اقتصادیات کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت پر توجہ صرف کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مادے کو اصل حقیقت بتاتا ہے۔ سماج یا معاشرے کا سپر سٹرکچر اسی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے۔ اب سپر سٹرکچر کیا ہے؟ سپر سٹرکچر وہ ادارے ہیں جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں اور وہ جبریت کے تحت اپنے کنٹرول کے سسٹم کو برقرار رکھتے ہیں، جیسے فلسفہ، فنون لطیفہ کا تعلق سماجی اور تہذیبی عمارت کے سپر سٹرکچر سے ہے، یعنی انتظامیہ کا ادارہ یا دیگر اس طرح کے ادارے سپر سٹرکچر میں شامل ہیں جو ایک جبریت کے نظام کو قائم رکھتے ہیں۔ ان کا تعین بھی معاشرے کی تبدیل ہوتی ہوئی اقتصادی ضروریات کے ماتحت ہوتا ہے اور ان کا ارتقاء بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ مارکس اور اینگلز نے ایک اور بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ اقتصادی عنصر ہی واحد عنصر نہیں اور نہ ہی آخری عنصر ہے، اس کے علاوہ دوسرے محرک اور دوسرے عناصر و عوامل بھی کام کرتے ہیں، لیکن عام طور پر مارکسی تنقید میں اس نقطہ نظر کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور حسن کی تعریف اور اس کی اقدار کا تعین محض اقتصادی یا مادی اصطلاحات کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اشتراکی حقیقت نگاری کا اسکول آف تھاٹ جمالیاتی اقدار کو وہ اہمیت بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جو اس کا حق ہے۔ یہیں سے ظاہر ہے، یہیں سے افراط و تفرید کا ایک عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جمالیاتی اقدار کو ماننے والے ایک انتہا پر نظر آتے ہیں اور جدلیاتی مادیت ایک ڈوگمیٹک صورت اختیار کر لیتی ہے، اور اس طرح نقاد، جمالیاتی نقاد ایک اور انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے، زندگی اور فن میں نہ تو حسن ہی سب کچھ ہے، یعنی فن اور زندگی میں نہ تو خوبصورتی یا حسن ہی سب کچھ ہے، نہ اقتصادی عنصر کو ہی ہم اس پورے نظام پر حاوی صورت میں قرار دے سکتے ہیں۔ زندگی جملہ تمام مظاہر کی آمیزش پر اپنی عمارت استوار کیے ہوئے ہے۔ اپنی انتہا پسندی کی بدولت عام طور پر ترقی پسند نقادوں نے جمالیاتی اقدار کو وہ توجہ نہ دی جو اس کا استحقاق تھا، اور ادب کو ایک طرح سے ترقی پسند نقادوں پر یہ ایک الزام ہے کہ ادب کو انہوں نے ایک طرح سے ایک سکہ بند چیز بنا دیا، ایک ڈسپلن کے تابع بنا دیا، اس کا ایک منشور طے کر دیا، اور پھر ایک بہت ہی جو بڑا الزام ترقی پسند ناقدین پر ہے کہ انہوں نے لٹریچر کو پروپیگنڈا بنا دیا۔ دیکھیے، ہمارے اردو میں ترقی پسند نقادوں پر بھی یہ الزام جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے کہ انہوں نے لٹریچر کو پروپیگنڈے کی ایک چیز بنا دیا ہے، اور اس کے رد عمل میں اردو میں میرا جی نے حلقہ رباب ذوق
کی تنقید کے ضمن میں نہ صرف تنقیدی حوالے سے بلکہ تخلیقی حوالے سے بھی حلقہ ارباب ذوق کے مصنفین نے اور تخلیق کاروں نے کام کیا. اور حلقہ ارباب ذوق کے تخلیق کار ظاہر ہے کہ ترقی پسند آئیڈیالوجی سے بالکل ہٹ کر سوچنے والے تھے، اور انہوں نے زور دیا سگمنڈ فرائیڈ کے اسکول آف تھاٹ کو لے کر نفسیاتی تنقید پر. سائیکو اینالیٹک کریٹیسزم کی طرف ان کی توجہ مبذول رہی. ظاہر ہے کہ میرا جی نفسیاتی تنقید کے اردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیش رو ہیں، لیکن حلقہ ارباب ذوق میں داخلیت پسندی، حیت پرستی اور ادب کی آبجیکٹیوٹی سے مفر کی راہ بھی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی جمالیاتی اقدار کا رجحان کار فرما دکھائی دیتا ہے. تنقید کے ذریعے جمالیاتی تنقید کا مغربی نظریہ تو اردو میں آیا، لیکن نقادوں نے مذکورہ نظریے کو، جمالیاتی نظریے کو، جمالیاتی آئیڈیالوجی کو اردو ادب کے مزاج کے مطابق منقلب کرنے کی کاوش ہی نہیں کی. لہذا دوسرے نظریات کا اطلاق ایک میکانکی طریقے سے کیا جاتا رہا. اسی طرح مذکورہ نظریے کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا گیا، یعنی جمالیاتی اقدار کے نظریے کو یکسر رد کر دیا گیا. تخلیقی فن پاروں نے تو اس رجحان کو اردو کے مصنفین کے مزاج سے ہم آہنگ دیکھ کر اپنانا چاہا. یہی وجہ ہے کہ رومانی رجحان بھی اردو کے مصنفین کے مزاج اور روایات کی بازیافت کا کسی حد تک حصہ بن گیا. دیکھیے، تخلیقی ادب کسی بیرونی نظریے کو منوعاً تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ اپنے ثقافتی اعتبار سے یا تہذیبی مزاج یا مذاق میں اس کا رچا بسا ہونا ضروری ہے، اور پھر ایسے ہی عناصر کو تخلیقی مزاج قبول کرتا ہے یا تخلیقی ادب قبول کرتا ہے جو اس کے مذاق سے لگا کھائیں. اس طرح تخلیقی ادب کسی ایک نظریے یا کسی ایک تصور کو ایک نئی صورت میں قبول کرتا ہے. تنقید کا ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ مذکورہ مذاق اور مزاج کی پرکھ کرے اور مغربی نظریے کو منوعاً قبول کرنے کی بجائے، اردو ادب کے سر پر مسلط کرنے کی بجائے اپنے ادب کے مذاق اور مزاج کے مطابق منقلب کرے. اب ہم یہاں ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں کہ مشرق یعنی مغرب میں جمالیاتی تنقید کی جانب مغربی اہل قلم کا رجحان تو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق کی رومانویت اور مغرب کی جمالیاتی تنقید دونوں جو نظریات ہیں ان میں کیا امتیاز ہے، کیا فرق ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، مشرق نے مغربی جمالیات کے چند ہی اثرات یا چند ہی عناصر کو اپنے بطن میں اتارا. اردو میں جمالیاتی تنقید کو کوئی مستقل پرماننٹ اسکول آف تھاٹ کے طور پر کبھی قبولیت نہ میسر آ سکی، ماں سوائے چند ایک ناقدین کے جو کبھی جمالیاتی تنقید کو مانتے تھے. وہ جمالیاتی تنقید
کے دائرہ کار میں رہ کر کام بھی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکس کو ماننے والے یعنی ترقی پسند ناقدین بھی جمالیاتی قدروں اور جمالیاتی مفاہیم کو کسی حد تک ماننے لگے، تسلیم کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ تنقید مختلف اقداری حربوں کے متوازن شعور کا تقاضا کرتی ہے۔ محض کسی ایک پہلو سے سروکار رکھنا یا کسی ایک پہلو پر زور دینا اور یہ کہنا کہ فن پارہ نقاد کے نظریے کے تابع رہے یا اس کے نظریے کے تابع ہو سکتا ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن اس کی روح کے ساتھ کیا انصاف کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی روح کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور بات کہ حسن نہ محض معروض میں ہوتا ہے، نہ محض سبجیکٹو میں ہوتا ہے، بلکہ معروض و موضوع کے ایک خاص رشتہ احساس کا نام حسن ہے، اور یہ رشتہ سماج اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بہت سے فلسفی، بہت سے شاعر حسن کی کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکے جس پر کنسنسس کیا جا سکے، جس کو تسلیم کیا جا سکے، جسے یہ کہا جا سکے کہ یہی کمپریہنسو تعریف ہے، یہی جامع تعریف ہے۔ جمالیات کا ایک رجحان جو کسی قدر ایک لحاظ سے طاقتور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جمالیات احساسات کا ایک ایسا نظام ہے جو اپنے اندر سائنسی اصول رکھتا ہے، اور احساس نہ تو خالصتاً سبجیکٹو ہے اور نہ اس کا انحصار محض کسی ایک سبجیکٹ پر ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اگر حسن پوری طرح سے معروضی حقیقت نہیں تو بھی معروضی معیار تو تسلیم کرنا پڑیں گے یا ان پر انحصار کرنا پڑے گا۔ حسن کو خالص شخصی ویلیو کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ کسی فرد کے جمالیاتی ذوق کو دو الگ الگ سطحوں پر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، ذوق جمال کی موضوعی صورتحال کے مطالعے میں نفسیات سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور معروضی صورتحال کو سمجھنے کے لیے تاریخی عوامل اور سماجی عناصر سے بھی جانکاری لی جا سکتی ہے جو اس تناظر میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جمالیاتی تنقید کا یہ ایک اچھا رجحان ہے جو خود اس ریالٹی کے اعتراف پر مشتمل ہے کہ فرد کے انفرادی احساسات کو بھی سماجی رشتوں اور ثقافتی ورثے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھیے، جمالیاتی اقداری نظام فرد اور کائنات، سماج اور فرد، تاریخ اور فرد ہی کے مخصوص رشتوں کی پروڈکشن ہے۔ حسن مجردانہ انداز سے نہ تو موجود ہے اور نہ ہی ممکن ہے، اور کوئی فن پارہ مقصود بذات حسن کا انعدار ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے، آخر میں ہم جمالیاتی تنقید
کے بارے میں یہ کہیں گے کہ فن کے صرف ایک پہلو کی ویلیو کو ڈٹرمن کرنے میں تو مدد دیتی ہے. ظاہر ہے کہ ادب میں یہی سب کچھ نہیں ہے، یا ادبی تنقید میں یہی سب کچھ نہیں ہے، اور جو جمالیاتی تنقید کا اقداری نظام ہے، اگر اس کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ فن کے صرف ایک پہلو یعنی حسن کی تلاش یا سرشاری کی تلاش اور یہ جاننا کہ اس فن پارے میں یہ عنصر موجود ہے، تو یہ ادب کی انٹرپریٹیشن کے لیے، ادب کے انالیسز کے لیے کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تنقید کا منصب ہے وہ تنقید کا منصب اس سے اوپر اٹھ کر ہے. جمالیاتی ویلیوز ادب کے لیے بہرحال اہمیت کی حامل تو ہیں. ظاہر ہے ان میں کچھ ویلیوز بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان ویلیوز کو ہم جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے، لیکن جو آج کی تنقید کا سلسلہ ہے یا جو اقداری فیصلے ہیں جس کی بنیاد پر تنقید فیصلے کرتی ہے، وہ تمام تنقید کی آئیڈیالوجی میں سے مفید عناصر کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور وہ عناصر جو اس کے لیے اہمیت کے حامل نہیں ہوتے ان کو وہ رد کر دیتے ہیں یا رد کر دیتی ہے. ظاہر ہے تنقیدی آئیڈیالوجی ہے تو وہ رد کر دیتی ہے، اور اس طرح ادب کا ہر پہلو اور ادب کی ہر ویلیو کو پیش نظر رکھ کر ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے. دیکھیے جو آج کا تنقیدی نظام ہے وہ تنقیدی نظام ایسا ہے کہ جس میں معنی کی فکسیشن کی ہی نہیں جا سکتی. تو جیسا کہ میں نے جمالیاتی تنقید کے اقداری نظام کے حوالے سے بات کی، میں نے مغرب اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق تو نہیں کہنا چاہیے، اردو کے تناظر میں بات کرنی چاہیے، اور غیر منقسم ہندوستان اور تقسیم کے بعد پاکستان اور ہندوستان اور خاص طور سے پاکستان کے اگر ہم ناقدین کو دیکھیں تو آج پاکستان کے ناقدین جمالیاتی تنقید یا جمالیاتی تنقیدی اقداری نظام کے ماتحت جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ اردو میں جو ناقدین جنہوں نے کام کیا ان میں مجنو گورکھپوری، فراق گورکھپوری، نیاز فتح پوری، عبدالرحمان بجنوری، سجاد حیدر یلدریم، مہدی افادی وغیرہ وغیرہ ایسے نام ہیں، یا کسی حد تک رشید احمد صدیقی بھی تاثراتی تنقید یا جمالیاتی تنقید کے ضمن میں اور اکا دکا اور ناقدین کے نام لیے جا سکتے ہیں، وہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا کام ادب پارے کے بطن میں اتر کر غواصی کرنا اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان کا کام جو ہے وہ چونکانا ہے. اور ظاہر ہے کہ تنقید کا فنکشن، تنقید کا منصب محض چونکانا نہیں ہے، بلکہ ادب پارے کی تفسیریت جو معنی کی حد تک جو کسی بھی ادب پارے میں، کسی بھی ادبی ٹیکسٹ میں جو معنی کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان معنی تک رسائی ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمالیاتی تنقید کو سمجھنا تو ضروری ہے، لیکن اگر ہم آج کے دور میں جمالیاتی تنقید پر ہی انحصار کریں تو یہ بہرحال جو ہے ایک سوچنے کی بات ہے.